السلام علیکم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. میرے بھائیو، امام نووی رحمہ اللہ کی مشہور و معروف کتاب الاربعین کی آج حدیث نمبر 7 آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی حدیث کی کتاب میں جگہ دی ہے، اور اس صحابی کا نام جو اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کر رہے ہیں تمیم ابن اوس الداری ہے. تمیم بن اوس داری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدین النصیحہ، کہ دین نام ہے خیر خواہی کا، دین نام ہے خلوص کا، دین نام ہے حق ادا کرنے کا. قلنا لمن، تمیم بن اوس الداری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ یہ تو ہم نے جان لیا کہ دین نام ہے خیر خواہی کا، دین نام ہے خلوص کا، دین نام ہے حق ادا کرنے کا، لیکن کس کے لیے خیر خواہی، کس کے لیے خلوص، کس کا حق ادا کرنا ہے؟ تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے للہ، اللہ تبارک و تعالی کا، ولی کتابہ، اللہ کی کتاب کا، ولی رسولہ، اللہ کے رسول کا، ولی ائمۃ المسلمین، اور مسلمان حکمرانوں کا، وعامتہم، اور عام مسلمانوں کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میرے بھائیو آپ نے سن لیے، اس کا مختصر ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب اس کے مفہوم کی طرف آتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ دین نام ہے خیر خواہی کا، دین نام ہے حق ادا کرنے کا، دین نام ہے خلوص کا. تو پہلے نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا، اللہ کی خیر خواہی، اللہ کے لیے خلوص، اللہ کا حق ادا کرنا ہے. اب میرے بھائیو، اللہ کا بندوں کے اوپر کیا حق ہے؟ سب سے پہلا اللہ کا بندوں کے اوپر حق یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں. یہ اللہ کا سب سے پہلا حق ہے. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بیشتر لوگ اس حق ادا کرنے کے سلسلے میں غلط فہمیوں میں واقع ہو چکے ہیں، شیطان کے بہکاووں میں آ چکے ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا تھا کہ اس کائنات کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اس لیے شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان سے وہ گناہ کرائے جو سب سے بڑا ہے. جو کلمہ نہیں پڑھتے، جو اسلام قبول نہیں کرتے، ان کا معاملہ آسان ہے. جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ کہہ دیا، شیطان کہتا ہے کوئی بات نہیں، کلمہ تو پڑھ لیا ہے لیکن کلمے کا حق نہیں ادا کرنے دوں گا. نماز پڑھنے والے سے کہتا ہے کہ میں نے کوشش کی کہ تو نماز کے لیے نہ آئے لیکن تو آ گیا، لیکن نماز کا حق نہیں ادا کرنے دوں گا. نماز میں توجہ کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی وسوسہ اس سائڈ سے کبھی اس سائڈ سے، یہی معاملہ توحید کا ہے. تو سب سے بڑا اللہ کا حق یہ ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، کسی بھی چیز کو، نہ کسی نبی کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی جن کو، نہ کسی انسان کو، نہ کسی درخت کو، نہ کسی پتھر کو، نہ کسی مکھی کو، کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا.
عبادت کوئی بھی ہو، عبادت کوئی بھی ہو، نماز عبادت ہے، سجدہ کرنا عبادت ہے، رکوع کرنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، عمرہ کرنا عبادت ہے، منت ماننا عبادت ہے، کسی کے نام پہ جانور ذبح کیا جائے یہ عبادت ہے. تو یہ ساری عبادتیں صرف اور صرف رب العالمین کے لیے، کسی اور کے لیے جائز نہیں ہیں. بلکہ شریعت اسلامی نے ان چیزوں سے بھی روک دیا جو شرک نہیں ہے لیکن شرک کی طرف لے جانے والی ہیں، جو شرک نہیں ہے لیکن شرک کی طرف لے جانے والی ہے، ان سے بھی روک دیا گیا. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی تشریف لاتے تو صحابہ کرام آپ کی آمد پہ تعظیم کے طور پہ کھڑے نہیں ہوتے تھے. کیوں؟ جانتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے روکا ہوا ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے اور روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے یہ الفاظ ہیں، کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو جتنی محبت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی کسی اور سے نہیں تھی، اس کے باوجود آپ کی آمد پہ، آپ کی تشریف آوری پہ کھڑے نہیں ہوتے تھے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ صحابہ کرام جانتے تھے، ان کے پاس علم تھا، جاہل نہیں تھے، عالم تھے، جانتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس عمل کو پسند نہیں کرتے. اور آج مسئلہ جہالت کا ہے. صحابہ کرام کے پاس علم تھا، انہوں نے محبت کا یہ انداز اختیار نہیں کیا، تعظیم کا یہ انداز اختیار نہیں کیا کیونکہ ان کے پاس علم کی روشنی تھی. اور آج جہالت چھائی ہوئی ہے، اس لیے محبت کے نام پہ، تعظیم کے نام پہ کئی دفعہ شرک کیا جاتا ہے. کہیں پہ یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں، کہیں یا علی مدد کے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں، کہیں پہ جانور بغداد والے بزرگ کے نام پہ ذبح کیے جا رہے ہوتے ہیں. یہ سب شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر شرک کس بلا کا نام ہے؟ تو میرے بھائیوں، عبادت صرف اللہ کا حق ہے. اگر آپ اپنی زندگی میں کروڑوں سجدے، اربوں سجدے اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں اور ایک سجدہ کسی اور کے نام پہ کر دیتے ہیں تو آپ نے شرک کر لیا. اور رب العالمین اتنی غیرت والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کروڑوں سجدے جو تو نے میرے نام پہ کیے تھے یہ بھی ادھر لے جاؤ، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو شراکت پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بڑی غیرت والے ہیں اور اللہ نے مجھے اور آپ کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے تمام جنوں کو، تمام انسانوں کو صرف ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. فرمایا وہ کیا ہے؟ کہ صرف میری عبادت کریں، کسی اور کی عبادت نہ کریں. الا ليعبدون. لیکن کلمہ پڑھ لینے کے باوجود، یہ کہہ لینے کے باوجود کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، عبادت کا حقدار صرف ایک اللہ ہے، پھر بھی لوگ دائیں بائیں عبادت کبھی اس کے نام پہ کر رہے ہیں، کبھی اس کے نام پہ کر رہے ہیں، کبھی اس کو سجدہ، کبھی اس کو رکوع، کبھی قبر والے کے نام پہ چاولے چڑھا رہے ہیں کہ قبر والا خوش ہو جائے، یہ ہماری بگڑی بنا دے گا. وہ قبر والے جن کے بارے میں رب العالمین یہ کہے کہ یہ فوت ہو چکے ہیں، انہیں شعور نہیں ہے، وہ سنتے نہیں ہیں، ان کو انسان جو زندہ ہے، جسے اللہ نے سننے کی صلاحیت دی ہے، بولنے کی صلاحیت دی ہے، چلنے کی صلاحیت دی ہے، وہ مٹی کے اوپر آ کے قبر والے سے مانگ رہا ہے، اسے مشکل کشا سمجھ رہا ہے، اسے حاجت روا سمجھ رہا ہے، اس سے مدد مانگ رہا ہے، اور اس سے ایسے ڈرتا ہے کہ جیسے رب سے بھی نہیں ڈرتا. اس کی قبر پہ آ کے ایسے کانپتا ہے، ایسے روتا ہے، ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے کہ اس انداز سے رب العالمین کے سامنے بھی کھڑا نہیں ہوتا. یہ سب شرک نہیں تو اور شرک کسے کہتے ہیں؟ تو دین نام ہے کہ جس کا جو حق ہے آپ اسے دے دیں. دین نام ہے خلوص کا، دین نام ہے خیر خواہی کا، اور سب سے پہلا حق رب العالمین کا ہے. وہ حق ادا کیجئے، اللہ کے ساتھ کسی بھی نام سے شرک نہ کیجئے. رب العالمین تنہا داتا ہے، وہی دستگیر ہے، وہی غوث اعظم ہے.
ایسی کہانیوں سے، ایسے قصوں سے توبہ کیجئے جو آپ سناتے ہیں یا سنتے ہیں جن میں رب العالمین کے ساتھ شرک ہوتا ہے۔ رب العالمین کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ ہر عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے، اور یہ سمجھا جائے کہ خالق صرف وہی ہے، کوئی اور نہیں ہے، مالک صرف وہی ہے، کوئی اور نہیں ہے، رازق صرف وہی ہے، کوئی اور نہیں ہے، مدبر الامور، پوری کائنات کا سسٹم چلانے والا وہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اور ان کہانیوں سے توبہ کی جائے جو کہانیاں آپ پڑھتے رہے، آپ کے گھر میں ہیں، بچوں کو آپ سناتے رہے، جن میں آتا ہے کہ اللہ نے کائنات کا سسٹم مردوں میں تقسیم کر دیا ہے، 7 بر اعظم ہیں، 7 ولی چلا رہے ہیں، ان کے نیچے پھر 40 ہیں، ان کے نیچے پھر 700 ہیں، بارش کا مالک جو ہے یہ بزرگ ہے، اولاد دینے کا یہ ہے۔ ان کہانیوں سے توبہ کریں۔ اللہ کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ کے جتنے نام قرآن و حدیث میں آئے ہیں ان کے اوپر ایمان لایا جائے، ان کو مانا جائے۔ اللہ کی جتنی بھی صفات بیان ہوئی ہیں ان کو مانا جائے، ان میں تعویل نہ کی جائے، ان میں تبدیلیاں نہ کی جائے، ان میں تحریف نہ کی جائے، جیسے رب العالمین نے بتا دیا ویسے مان لیں اور انکار نہ کریں۔ اور میں نے 2-3 روز پہلے بھی توجہ دلائی تھی، اللہ کے نام کتنے ہیں؟ یا تعداد۔ اسی سلسلے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا جسے امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں، امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک میں، امام احمد نے اپنی کتاب مسند میں روایت کیا ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ جیسے عظیم محدثین نے اس حدیث کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت کو درست قرار دیا ہے، صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سکھا رہے ہیں کہ جب پریشانیاں آئیں، جب آپ ٹینشن کا شکار ہو، جب آپ کو غم لاحق ہو تو آپ رب العالمین سے کیسے دعا کریں۔ اس دعا میں جا کر درمیان میں جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقک او انزلته في كتابك او استأثرت به في علم الغیب عندك ان تجعل القرآن ربيع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب همي۔ آپ کہہ رہے ہیں اے اللہ میں سوالی بن کر آیا ہوں۔ کیا بن کر آیا ہوں؟ اور نبی بھی سوالی کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ یہ جملہ کہنا غلط ہے کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی نہیں، سارے نبی بھی، سارے ولی بھی، سب انسان رب العالمین کے در کے سوالی۔ اسألک بکل اسم هو لک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام سوال کر رہے ہیں اور سوال کرتے ہوئے رب العالمین کو واسطہ دینے لگے ہیں۔ میرے بھائی واسطے کی تلاش میں رہتے ہیں، وسیلہ واسطہ کے بارے میں سوال بہت ہوتا ہے، اور افسوس سے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ وہ وسیلہ، وہ واسطہ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، جسے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے اختیار کیا ہے، اسے اس امت میں سے اختیار کرنے والے لوگوں کی تعداد 10% سے زیادہ نہیں ہے، اور جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، جس میں اختلاف ہے، اسے اختیار کرنے والے 90% ہیں۔ اللہ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ دینا، اللہ کو اللہ کی صفات کا واسطہ دینا، قرآن و حدیث سے دلائل ملتے ہیں، امت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اسے لوگ کیوں اختیار نہیں کرتے؟ جس کے بارے میں اللہ کہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کہتے ہیں کہ میرے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے دعا کیا کرو، ان کو وسیلہ بنایا کرو، ان کو واسطہ بنایا کرو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنا رہے ہیں اسألک بکل اسم هو لک، اے اللہ میں سوالی بن کر آیا ہوں۔ سوال کیا ہے؟ مانگنا کیا چاہتا ہوں یہ بعد میں، پہلے آپ کہہ رہے ہیں اے اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور سوال کرتے ہوئے تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے ہر نام کا، تیرے جتنے بھی نام ہیں یا اللہ، چاہے وہ نام یا اللہ تو نے اپنی کسی کتاب میں اتارے ہو، قرآن میں اتارے ہو، تورات میں اتارے ہو، انجیل میں اتارے ہو، زبور میں اتارے ہو، یا اللہ یا وہ نام
نام تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھائے ہوں، آدم علیہ السلام کو سکھائے ہوں، نوح علیہ السلام کو سکھائے ہوں، ابراہیم علیہ السلام کو سکھائے ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو سکھائے ہوں، یا جناب محمد علیہ السلام کو خود سکھائے ہوں، فرمایا کسی کو بھی تو نے نام سکھائے ہوں، یا اللہ وہ نام ایسے ہوں جو تو نے کسی کو نہ بتائے ہو، علم غیب میں تیرے ہی پاس ہو، ان تمام کا تجھے واسطہ دیتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب ہیں۔ میرے بھائی کئی غیبی باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بتائی ہیں، کیونکہ وہی نازل ہوتی ہے، وہ رسول ہیں علیہم الصلوۃ والسلام۔ لیکن یہ کہنا کہ کل غیب کو جانتے تھے، غیبی تمام باتوں کو جانتے تھے، نہیں میرے بھائی، اللہ اور نبیوں کے علم میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ نبیوں کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایک دو قطرے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یہ لوگ اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس تھوڑے سے کہ جو اللہ خود بتا دے۔ یہاں پہ نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ تیرے تمام ناموں کا تجھے واسطہ، چاہے وہ نام تو نے آسمانی کتابوں میں نازل کیے ہوں، نبیوں کو بتائے ہوں، یا وہ نام تیرے پاس ہو، علم غیب میں کسی کو پتہ ہی نہیں، تو پھر کیا 99 نام ہیں؟ استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا اللہ ان ناموں کا واسطہ بھی دیتا ہوں جو علم غیب میں تیرے پاس ہے، تو نے کسی کو نہیں بتائے۔ اس کے بعد سوال کیا ہے؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، سوال یہ ہے یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ کس کو بہار بنا دے؟ قرآن کو۔ میرے بھائی مال و دولت کمانا حلال طریقے سے جرم نہیں ہے، اولاد اللہ سے مانگنا جرم نہیں ہے، لیکن زیادہ توجہ کس چیز کے اوپر ہو، زیادہ دھیان کدھر ہو؟ نبی علیہ السلام اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ دعائیں آپ بھی کر رہے ہوں گے مسجد نبوی میں، بیت اللہ میں، کعبہ کے پاس، یہاں پہ بیٹھ کے سب سے پہلے کیا مانگتے ہیں؟ میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، میرا بیٹا انجینئر بن جائے، ایک بڑا سا پلاٹ مل جائے، کوٹھی مل جائے، روزگار مل جائے، یہ ساری چیزیں درست ہیں، غلط نہیں ہیں، لیکن پہلی دعا یہ ہونی چاہیے ان تجعل القرآن ربیع قلبی، یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، قرآن پڑھنے کی طرف میرا دل راغب ہو، تلاوت کرنے کا طریقہ آ جائے، قرآن پاک کے معنی مفہوم کے اوپر مجھے دسترس حاصل ہو جائے، میں قرآن پاک کا مفسر بن جاؤں، قرآن پاک پڑھوں تو مجھے لذت محسوس ہو۔ ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری، یا اللہ قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے، روشنی بنا دے، میرے سینے کو قرآن سے منور کر دے۔ دلوں کی جو غذا ہے، دلوں کے لیے جو چیز روح کی حیثیت رکھتی ہے وہ کیا ہے؟ قرآن، اللہ کا ذکر۔ سکون موسیقی میں نہیں ہے، شراب پینے میں نہیں ہے، نشہ کرنے میں نہیں ہے، غیر محرم عورتوں کے ساتھ بیٹھنے میں نہیں ہے، حقیقی سکون قرآن میں ملے گا۔ وہ سکون عارضی ہو سکتا ہے، اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ اور اگر کسی کو موسیقی میں سکون ملتا ہے، اگر کسی کو غیر عورتوں کے ساتھ باتیں کرنے میں سکون ملتا ہے، اگر کسی کو شراب پینے میں سکون ملتا ہے، تو جان لے اس کا دل مردہ ہو چکا ہے، اس کو افسوس کرنا چاہیے، اس کو ٹینشن دینی چاہیے، اس کو اللہ کے سامنے گڑگڑانا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ میرے دل کو زندہ کر دے۔ اگر مسجد سے دل بھاگتا ہے، تلاوت قرآن سے دل بھاگتا ہے، قرآنی مجلس میں جہاں ترجمہ سکھایا جا رہا ہو، تفسیر سکھائی جا رہا ہو، وہاں دل نہیں لگتا، تو آپ کو ٹینشن لینی چاہیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کر رہے ہیں، اور یہاں پہ آپ نے بتا دیا کہ اللہ کے نام بے شمار ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں ان کے اوپر آپ ایمان لے کر آئیں۔ جو نام بتا دیے گئے ان کو آپ جاننے کی کوشش کریں، جو نہیں بتائے گئے آپ کہیں یا اللہ تیرے سارے ناموں کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ اور دوسرے نمبر پہ دین نصیحت ہے، کس کے لیے؟ فرمایا اللہ کی کتاب کے لیے، ولی کتاب ہی، اللہ کی کتاب کے لیے نصیحت کیسے ہے؟
اللہ کی کتاب کے لیے خیر خواہی کیسے ہے، اللہ کی کتاب کا حق کیسے ادا کریں گے، اس کے لیے آپ خلوص کا مظاہرہ کیسے کریں گے؟ فرمایا اللہ کی کتاب پہ مکمل طور پہ ایمان لے کر آئیں۔ اور ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ پہلے کوئی خاص عقیدہ بنا لیا پھر قرآن کی آیتوں کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش کی؟ نہیں، قرآن کے مطابق اپنا عقیدہ بنائیں۔ ہمارے کئی بھائی اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ پہلے عقیدہ بنا لیا پھر قرآن کی آیتوں کو اس کے مطابق بنانے لگ گئے۔ نہیں 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 نہیں، ذہن کھلا رکھیے، جیسے قرآن کہے گا ویسے آپ کرتے چلے جائیے، جدھر قرآن آپ کو گھمائے گا ادھر گھوم جائیے، جو عقیدہ قرآن دے گا اسے عقیدہ بنا لیجئے۔ ہمارے ہاں کیا ہے کہ پہلے عقیدہ بنا لیا کہ نبی علیہ السلام بشر نہیں ہے، نور ہیں، پھر لگے قرآن پاک کی آیتوں کی تعویل کرنے لگے۔ اللہ کہتا رہے قل انما انا بشر، کہ نبی علیہ السلام لوگوں کو بتا دیں کہ میں تمہاری طرح کے ایک بشر ہوں، لیکن مقام و مرتبہ کے لحاظ سے یوحا الیہ بہت اوپر ہوں، میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میرے اوپر قرآن نازل ہوا ہے، مقام و مرتبہ میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن بشریت کے لحاظ سے میں بھی تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ عقیدہ کتنے واضح انداز میں قرآن عقیدہ بتا رہا ہے، لیکن نہیں مان لانا۔ اور اگر یہ کہیں سن لیا کہ کسی آدمی نے قرآن پاک کے پھٹے ہوئے اوراق کو جلانے کی کوشش کی ہے، وہاں سب سے پہلے آگے نکلیں گے کہ یہ اس نے توہین کر دی ہے، گستاخی کر دی ہے۔ جبکہ اٹھائیے احادیث، جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کے زید اور راہ کے ساتھ کیا تھا؟ کیا ان کو دفن کیا تھا؟ کیا ان کو سمندر میں بہایا تھا؟ نہیں، انہیں آگ لگائی تھی۔ جو طریقہ صحابہ کرام نے اختیار کیا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا، لیکن جو طریقہ صحابہ کرام نے اختیار کیا اس کو گستاخی بنا لیا گیا، اس کو توہین کا درجہ دے دیا گیا، اور خود قرآن پاک کی آیات کو قبول نہ کیا، تعویل کرنے لگے، تحریفیں کرنے لگے۔ قرآن کہے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، 20واں سپارہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ لوگوں کو بتائیں کہ نہ آسمان والوں میں کوئی عالم الغیب ہے، نہ زمین والوں میں کوئی عالم الغیب ہے، الا اللہ، سوائے میرے، سوائے اللہ کے۔ لیکن کہیں گے نہیں، نبی بھی عالم الغیب ہے۔ کیا قرآن کا حق ادا ہوا؟ کیا یہ قرآن پاک کے ساتھ خلوص ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ قرآن پاک کے مطابق اپنے آپ کو بنائیے، جو قرآن پاک کہتا چلا جائے وہ کرتے چلے جائیں، اسے اپنے عقیدہ بناتے چلے جائیں۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَلِرَسُولِهِ، دین نصیحت ہے، دین خیر خواہی ہے اللہ کی کتاب کے لیے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ یہاں پہ کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحیح معنوں میں نبی رسول مانیے۔ جب آپ کی حدیث آ جائے، جب آپ کا فرمان آ جائے، ایک سائڈ پہ آپ کی حدیث ہو، دوسری سائڈ پہ کل کائنات کھڑی ہو، آپ کس کے ساتھ ہوں گے؟ حدیث رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ لیکن یہاں پہ تو یہ صورتحال ہے کہ آپ حدیثیں سناتے رہیں، بخاری مسلم کے حوالے دیتے رہیں، آگے سے کہیں گے حدیث تو ٹھیک ہے لیکن کیا جی؟ لیکن میری اولاد نہیں مانتی، لیکن میری بیگم نہیں مانتی، لیکن میرے والدین نہیں مانتے، لیکن میری برادری نہیں مانتی، لیکن میرے مسلک والے نہیں مانتے، لیکن میری جماعت والے نہیں مانتے، لیکن میرے ملک کا آئین نہیں مانتا۔ یہ کیا ہے؟ اور پھر دعویٰ کیا کریں گے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کرتے ہیں۔ یہ مرضی کی محبت ہوئی، یہ مرضی کی محبت ہوئی۔ حقیقی محبت وہ ہے کہ ایک طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہو، دوسری طرف برادری کھڑی ہو، رشتہ دار کھڑے ہوں، مسلک ہو، مولوی صاحب ہو، قاری صاحب ہو، سب کو آپ ٹھکرا دیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو سب سے اوپر رکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے بلند نہ ہونے دو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز آج کیا ہے؟ آپ کے حدیث، آپ کے فرامین۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے مقدم
کسی فتوے کو نہ کیا جائے، کسی رائے کو نہ کیا جائے، کسی عقل کو نہ کیا جائے۔ آج ٹی وی چینلز پہ بیٹھنے والے کتنے ہی لوگ ہیں جو صحیح حدیث کو، بخاری مسلم کی حدیث کو عقل کے نام پہ ٹکرا رہے ہیں، کہتے ہیں ہماری عقل نہیں مانتی۔ تم ہو کون بھائی؟ تمہاری عقل کی حیثیت کیا ہے؟ تمہاری عقل معتبر ہے یا مدینہ والے صحابہ کرام کی عقل معتبر ہے؟ تمہاری عقل معتبر ہے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی عقل معتبر ہے؟ تو میرے بھائیو، اس لیے اللہ کا حق ادا کریں، اللہ کی کتاب کا حق ادا کریں اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ادا کریں۔ آپ سے صحیح معنوں میں محبت کرنا، آپ کی پیروی کرنا، آپ کے فرامین کی تعظیم کرنا، جن چیزوں سے آپ نے روک دیا ان کے قریب نہ جانا۔ اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں ولی ائمۃ المسلمین، دین نام ہے خیر خائی کا، کن کے لیے؟ حکمرانوں کے لیے۔ یہ بھی ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے آج کی دنیا میں۔ میرے بھائیوں، قرآن کی روشنی میں سیکھیں کہ حکمرانوں سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ یورپ نے ہمیں کچھ اور ہی سکھا دیا ہے۔ کیا جی؟ آزادی چاہیے جی۔ آزادی کیا ہے جی؟ سڑکیں بلاک کر دو، ہڑتال کرو، جلوس نکالو، راستے میں جو گاڑیاں ہیں انہیں آگ لگا دو، جو دکانیں ہیں ان کو آگ لگا دو، سرکاری دفاتر کو آگ لگا دو، حکمرانوں کو گالیاں دو۔ یہ کلچر ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کیا سکھا رہے ہیں؟ دین نام ہے خیر خائی کا، کن کی خیر خائی؟ فرمایا ولی ائمۃ المسلمین، جو مسلمانوں کے حکمران ہیں، خلفاء ہیں، بادشاہ ہیں، ذمہ داران ہیں، مسئولین ہیں، فرمایا ان کی خیر خائی کرو۔ امام بخاری رحمہ اللہ الادب المفرد میں ایک حدیث لے کر آئے ہیں، صحیح حدیث ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری جانب سے 3 چیزیں اگر ہوں تو ان کے اوپر راضی ہیں۔ فرمایا کون سی؟ نمبر 1 اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 2 اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور نمبر 3 فرمایا وَأَن تُنَاصِحُوا مَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ، کہ جن کو اللہ نے تمہارے معاملات کا بڑا بنا دیا ہے، ذمہ دار بنا دیا ہے، مسئول بنا دیا ہے، یعنی کہ تمہارے جو حکمران ہیں، تُنَاصِحُوا ان کی خیر خائی کرو۔ گالیاں دینا ان کی خیر خائی نہیں ہے، ان کی توہین کرنا ان کی خیر خائی نہیں ہے۔ میں نے چند دن پہلے بھی وہ حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، ابو داؤد کی حدیث ہے، کہ جو تمہارا حکمران ہو اس کی بات توجہ سے سننا اور ماننا۔ بات سننی بھی ہے، یہ نہیں کہ وہ بات کرے ہم بات نہیں سننے کے لیے تیار نہیں، غلط۔ اس کی بات سنی جائے اور مانی جائے۔ کون سی بات نہیں ماننی؟ جو شریعت کے خلاف ہو، باقی ساری باتیں اس کی مانی جائیں گی۔ اور فرمایا اگرچہ تمہارا حکمران وہ ہو جو غلام ہو، حبشی ہو، کالے رنگ کا ہو، سیاہ رنگ کا ہو، اور کچھ روایات میں آتا ہے چاہے اس کا سر چھوٹا سا ہو، حلیہ یعنی وہ غریب ہو۔ یہ وہ تہذیب ہے جو ہمیں اسلام سکھا رہا ہے۔ اور آپ اگر حقیقت میں اس کے اوپر غور کریں تو اسی سے امت میں اتحاد پیدا ہوتا ہے، امت ایک ہوتی ہے۔ اور اگر یہ ہو کہ ادھر حزب اختلاف اور ادھر حزب حکومت، یہ حکومتی جماعت، یہ اپوزیشن لیڈر، ان کا کام ہر چیز میں مخالفت کرنا، اسلام میں کوئی اپوزیشن لیڈر نہیں ہے، کوئی اپوزیشن جماعت نہیں ہے، سب حکومت کے ساتھ ہیں، سب کو حکومت کا ساتھ دینا ہوگا، سوائے ان چیزوں کے جن میں حکمران یا حکومت شریعت کے خلاف چلے، وہاں بھی آپ ان کی بات نہ مانیں، ان کی بات نہ مانیں۔ یہ نہیں کہا گیا وہاں بھی تلوار لے کے میدان میں آ جاؤ، کلاشن کوف لے کے میدان میں آ جاؤ۔ کون سا حکمران ہے جس سے غلطی نہیں ہوگی؟ اگر یہ بہانہ بنا لیا جائے کہ اس نے غلط ایک آرڈر دے دیا ہے اس لیے ہم تلوار لے کے میدان میں آ گئے، کلاشن کوف لے کے میدان میں آ گئے، کون سا حکمران ہے جو نبیوں کی طرح معصوم ہوگا؟ اس لیے میرے بھائیوں، حکمران کی بات اس لیے ماننا کہ دین نے آرڈر دیا ہے، یہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ کوئی بھی مسلمان حکمران ہو،
کئی دفعہ میں اس درس میں حدیث بیان کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ بات ہو رہی ہے اچھے حکمرانوں کی. یہ کہاں پہ آیا جی؟ جو برا حکمران ہے اس کی بھی بات مانے سوائے اس بات کے جو شریعت کے خلاف ہو. معاملہ بالکل واضح ہے. اگر یہ آپ شرط لگا دیں کہ اچھے حکمران کی، تو کس حکمران کو آپ اچھا کہیں گے؟ جس کو آپ اچھا کہیں گے ساتھ والے اچھا نہیں کہیں گے. غلطیاں کس میں نہیں ہوگی؟ اور پھر کچھ کہتے ہیں نہیں جی جو جائز طریقے سے آیا ہو. اب جائز طریقہ کون سا ہوگا؟ پہلی بار جائز طریقے سے کیسے آئیں گے؟ تو میرے بھائیوں، اس لیے یہ جو ہمیں نعرے یورپ کی طرف سے ملے ہیں، ان سے باہر نکلیے. وہ جو کہتے ہیں جی عوام کو بھی اقتدار میں شریک کریں، عوام اقتدار میں شریک نہ وہاں پہ ہے نہ کہیں اور ہے. حکمران وہ بنتا ہے جس کو اللہ بنا دے. جو بن گیا باقی لوگ اس کی اطاعت کریں گے. وہ مبارک جو یہ نعرہ لگاتے ہیں عوام کو شریک کریں، وہاں کون سے عوام حکمران ہیں؟ کون سی عوام کی بات مانی جاتی ہے؟ جب وہ کئی مسلمان ملکوں پہ حملے کرتے ہیں، کیا ان کے عوام ساتھ ہوتی ہے؟ عوام سے پوچھتے ہیں؟ نہیں. جب اسلام کے خلاف قوانین بناتے ہیں اپنی عوام سے پوچھتے ہیں؟ بالکل نہیں. کبھی ہمیں یہ نعرہ دے دیا گیا کہ مرد و عورت جو ہے وہ برابر ہیں. جی جن ملکوں نے دیا، مجھے بتائیے وہاں کتنی کو عورتیں حکمران بنی ہیں؟ آپ بیٹھے ہوئے بڑی عمر کے ہیں، 40 سال کے، 50 سال کے، 60 سال کے، 70 سال کے. امریکہ میں کون سی آخری خاتون ہے جو آپ کی زندگی میں صدر بنی ہو؟ مجھے بتائیے. یا ان کی کابینہ جو ہوتی ہے جس میں وزیر ہوتے ہیں، کتنی عورتیں ہوتی ہیں؟ ان تمام چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ جو قوانین اسلام نے دیے ہیں، جو اصول اسلام نے دیے، انہی میں خیر ہے. عورت کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. اللہ بہتر جانتے ہیں کہ ان معاملات میں یہ مردوں کے برابر ہے یا نہیں. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. جس کا جو کام ہے اسی کو ساجے. تو اس لیے میرے بھائیوں، حدیث یہ کہہ رہی ہے ولی ائمۃ المسلمین، اپنے حکمرانوں کے آپ خیر خواہ رہیں. وہ غلط کام کریں، جائز طریقے سے انہیں نصیحت کرنے کی کوشش کریں، ان کی توہین کی کوشش نہ کریں. بےزتی کریں گے تو آپ کی نصیحت کوئی نہیں سنے گا. نصیحت کی جاتی ہے اچھے انداز سے، خفیہ طریقے سے، علیحدگی میں. تو یہ طریقہ اختیار کیا جائے، اور جب وہ جائز آرڈر دیں اس پہ آپ عمل کرنے والے بنیں. غلط آرڈر دیں، آپ نہ مانیں، اس کے اوپر عمل نہ کریں، اور ان کو نصیحت کرنے کی کوشش کریں. دائیں بائیں کسی طریقے سے اپنی نصیحتوں پر پہنچانے کی کوشش کریں. وعامتہم، بلکہ یہاں پہ وضاحت کر دوں کہ سعودی عوام اور سعودی علماء کرام خصوصی طور پہ اسی لیے اپنی حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن وہ ممالک، وہ اسلامی ممالک جہاں پہ یہ اسلامی کلچر نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ سرکاری مولوی ہیں. الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. جو ان حدیث کے اوپر عمل نہیں کر رہے، وہ الٹا ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں جو عمل کر رہے ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، جو تم میں سے حکمران ہیں ان کی اطاعت کرو. تو اس لیے میرے بھائیوں، اپنے ذہن تبدیل کیجئے، اسلام کے مطابق بنائیے. وعامتہم، اور فرمایا دین نام ہے خیر خواہی کا، عام لوگوں کے لیے بھی خیر خواہی کریں. پہلے کہا گیا خیر خواہی اللہ کی کتاب کی، اللہ کے رسول علیہ السلام کی، حکمرانوں کی، اور آخری بات کہ عام جو لوگ ہیں ان کی بھی خیر خواہی کریں. ان کے لیے آپ مخلص ہو جائیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی پہ ظلم نہ کریں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں. آپ کا کوئی بھائی غلط راستے پہ چل رہا ہے، اس کو نصیحت کریں، اس کو سمجھائیں. آپ کو کوئی بھائی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہ رہا ہے، جس کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہے وہ غلط آدمی ہے، بدماش ہے، شراب پیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اس کو علیحدگی میں سمجھائیں، اس کی خیر خواہی کریں. آپ کا بھائی جب آپ سے کوئی مشورہ لے سے اچھا مشورہ دیں. ایک حدیث میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انصر اخاک ظالما او مظلوما،
کہ اپنے بھائی کی مدد کریں، ظالم ہو تب بھی، مظلوم ہو تب بھی۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، مظلوم کی مدد کرنا تو ہماری سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی کیسے مدد کریں؟ فرمایا اس کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے روکو، اگر وہ ظلم کرے گا تو اس کے نتائج میرے بھائیوں سے دنیا میں بھی بھگتنے ہوں گے، آخرت میں بھی بھگتنے ہوں گے۔ تو اس کی خیر خواہی کیا ہے، اس کی مدد کیا ہے کہ آپ اسے ظلم کرنے سے روکیں، جو شرک کرتا ہے اسے آپ شرک سے روکیں، جو بدعتیں کرتا ہے اسے بدعات سے روکیں، اسے جہنم کی آگ سے بچائیں۔ یہ نہیں کہ آپ کے سامنے کوئی بھائی شرک کرتا رہے اور آپ گونگے بہرے بن جائیں، وہ جہنم کی آگ میں جا رہا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے، آپ کا بھائی، آپ کی بہن، آپ کا بیٹا، آپ کا والد۔ یا محبت کے نام پہ، عقیدت کے نام پہ بدعتوں کو روا دیا جا رہا ہے اور آپ خاموش ہیں۔ نہیں میرے بھائی، جتنی آپ میں طاقت ہے اچھے طریقے سے، پیار کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ اسے سمجھائیں، شاید آپ کی بات اس کی سمجھ میں آ جائے، اور اس کی سمجھ میں نہ بھی آئے تو روز قیامت رب العالمین سے آپ کہہ سکتے ہیں یا اللہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دوسروں کا خیر خواہ بننے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو ہم نے قرآن و حدیث کے دلائل سنے ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اب میرے بھائیوں